الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ برادران اسلام، آؤ قبر کی تیاری کریں، اس موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ عذاب قبر جو ہے یہ برحق ہے۔ قرآن و حدیث سے 7 دلائل آپ سن چکے ہیں۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے، تو منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے سوالات کرتے ہیں۔ آپ ان سوالات کا تذکرہ بھی سن چکے ہیں۔ مومن آدمی کیا جواب دیتا ہے اور کافر، منافق اور مشرک کیا جواب دیتا ہے، یہ بھی آپ گزشتہ خطبہ میں سن چکے ہیں۔ منکر نکیر انتہائی ڈراؤنی شکل کے ساتھ، خوفناک طریقے سے قبر میں آتے ہیں۔ ایمان والا جو شخص ہے اس پر کوئی گھبراہٹ طاری نہیں ہوتی، وہ پریشان نہیں ہوتا۔ حالانکہ ایک چھوٹا سا بند سمجھ لے کمرہ ہے، تاریکی ہے، اس میں کوئی کھڑکی اور روشن دان نہیں ہے، لیکن ایک غیر انسانی مخلوق اس کے پاس آتی ہے اور انتہائی ڈراؤنی شکل میں، لیکن ایمان والے پر گھبراہٹ طاری نہیں ہوتی، وہ پریشان نہیں ہوتا۔ اور بلکہ جو نمازی آدمی ہے اس کی شان کے کیا کہنے، جو نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، جو نمازی آدمی ہے۔ مستدرک حاکم میں ایک روایت موجود ہے کہ جب نمازی آدمی کے پاس منکر نکیر آتے ہیں، اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں، اسے نظر آتا ہے کہ سورج جو ہے یہ غروب ہو رہا ہے۔ منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں کہ جس شخصیت کو اللہ رب العزت نے تمہاری طرف مبعوث کیا، ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اس پر کوئی خوف، کوئی گھبراہٹ نہیں طاری ہوتی۔ وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، مجھے نماز پڑھنے دو، میری نماز کا وقت ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ وہ پھر کہتے ہیں جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کا جواب دو۔ وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو، میری نماز کا وقت گزر رہا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخصیت تمہاری طرف مبعوث کی گئی اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں مر چکا ہوں اور یہ برزخی زندگی ہے، میں قبر میں ہوں اور یہ منکر نکیر میرے پاس سوال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر وہ اطمینان اور وقار کے ساتھ ان کے سوالوں کے جواب دیتا ہے، کہتا ہے پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخصیت تمہاری طرف مبعوث کی گئی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے تھے۔ منکر نکیر جواب دیتے ہیں تم نے اسی عقیدے پر زندگی گزاری اور اسی عقیدے پر تمہیں موت آئی، اور انشاءاللہ اسی عقیدے پر تم قیامت کے روز اٹھو گے۔ یہ ہے نمازی کی شان۔ اللہ تعالی ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے۔ نمازی آدمی
اطمینان وقار کے ساتھ سکون کے ساتھ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دے گا۔ اور جو بے نمازی ہوگا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ہمیں نمازی بنائے، پکا سچا نمازی بنائے۔ عذاب قبر جو ہے، اس سے مراد عذاب برزخ ہے۔ اور ہر اس شخص کو عذاب قبر یا عذاب برزخ ہوتا ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے۔ بعض لوگ سوالات کرتے ہیں، جی آپ کہتے ہیں جی عذاب قبر ہوگا، تو جو بندے سمندر کے اندر غرق ہو جاتے ہیں یا جنہیں کوئی درندہ کھا جاتا ہے یا کسی کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے، اس کو عذاب قبر کیسے ہوگا؟ یاد رکھیں، عذاب قبر عذاب برزخ ہے، اور اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے۔ پڑھا نہیں قرآن میں اور سنا نہیں علماء سے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور ویسے یہ برزخ کا معنی ہے پردہ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، ہماری سوچ و فکر جو ہے وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی، ہمیں اس کا شعور ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور عذاب قبر سے مراد عذاب برزخ ہے۔ اور عذاب قبر کی مختلف شکلیں احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اب میں وہ عذاب قبر کی چند ایک شکلیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر آخرت کا فکر پیدا ہو جائے۔ ہم نے مرنا ہے اور سب نے مرنا ہے، سب نے قبر میں جانا ہے، یہ عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانا ہے، ہر کسی نے جانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بے نمازی چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شرک کے ساتھ چلے جائیں، اور پھر وہاں عذاب قبر سے، اور پھر کتنا عرصہ قیامت پتہ نہیں کب آنی ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کافر اور مشرک مر چکے ہیں، 1450 سالوں سے مسلسل عذاب ان کو پہنچایا جا رہا ہے، عذاب ان کو ہو رہا ہے، اور ہم اس دنیا سے جائیں گے تو پتہ نہیں قیامت کب آئے گی۔ اندازہ کریں کتنے 100 سال کے بعد۔ اور اگر معمولی سا بھی کسی کو عذاب آ گیا، سینکڑوں سال تک اس وہ عذاب کو اسے بھگتنا ہوگا، اور موت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے۔ بازار میں کل لوگ خریداری کرنے آئے تھے، دکاندار دکانوں پر بیٹھے تھے، اچانک بم دھماکے سے کتنے لوگ شہید ہو گئے، کتنے لوگ زخمی ہو گئے۔ ایک دن اچانک ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے حضرات تیاری رکھیں، مرنا سب نے ہے، اور اس طرح کی موت لے کر جائیں کہ منکر نکیر آپ کے پاس جب آئیں تو آپ اس نمازی کی طرح اطمینان کے ساتھ وقار کے ساتھ اس کے سوالوں کے جواب۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اسے دفنانے کے بعد سب لوگ چلے جاتے ہیں، جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آہٹ اسے سنائی دیتی ہے، اس قبر والے کو، کہ اب میرے دوست، بھائی، رشتہ دار، بیٹے مجھے دفن کر کے جا رہے ہیں۔ اور فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، منکر نکیر سوالات کرتے ہیں۔ آپ گزشتہ خطبے میں سن چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ مومن جواب دیتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سوالوں کے جواب اطمینان کے ساتھ مومن آدمی دے دیتا ہے، تو پھر اسے جہنم میں ایک ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ جگہ
اللہ رب العزت نے تیرے لیے بنائی تھی، مگر تو نے ایمان لا کر نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا ہے، اور پھر جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح جو کافر، منافق اور مشرک ہے، اس سے بھی سوالات ہوتے ہیں، مگر وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے پاتا۔ ہاں ہاں لا ادری، ہائے مصیبت میں نہیں جانتا۔ پھر منکر نکیر اس سے کہتے ہیں فَيَقُولُ لَا أَدْرِي مَا كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، اسے کہا جاتا ہے نہ تم نے معلوم کیا نہ تم نے قرآن پڑھا، تم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، اور میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد حساب کتاب اللہ کو دینا ہے، اور تم نے کسی سے معلوم ہی نہیں کیا، قرآن پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً، پھر اس کے کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ اس قدر زور سے مارا جاتا ہے کہ اس کی چیخیں نکل آتی۔ بخاری کی حدیث ہے یسمعها من یلیہ غیر الثقلین، جنہیں سوائے جن و انس کے باقی تمام مخلوقات سنتی ہیں، اس کے کانوں کے درمیان میں وہ لوہے کا ہتھوڑا زور سے مارا جاتا ہے، اس کی چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ چیخیں انسان اور جن کے علاوہ باقی تمام مخلوقات سنتی ہیں۔ اور جبکہ ایمان والا جو ہوتا ہے، صحیح مسلم میں ہے، اس کی قبر کو 70 ہاتھ تک کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور قیامت تک کے لیے اس میں نعمتوں اور شادابی کو بھر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ابو داود شریف اور مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کی روح اس کے جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے، اس کے ساتھی جب دفن کرنے کے بعد واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے جھڑک کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے مصیبت میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے ہائے مصیبت میں نہیں جانتا۔ پھر وہ کہتے ہیں وہ آدمی کون ہے جسے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں تم نے نہ معلوم کیا نہ تم نے قرآن پڑھا۔ پھر آسمان سے ایک ندا آتی ہے، آواز آتی ہے آسمان سے، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور اسے آگ کا لباس پہنا دو۔ آگ کا بستر، آگ کا لباس، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور اس کے لیے دوزخ کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، فرمایا پھر اس جہنم کی طرف سے اس کی تپش اور سخت گرم ہوا آنے لگتی ہے۔ جہنم سے ایک دروازہ اس کی قبر میں کھول دیا جاتا ہے۔ اندازہ کریں کیا بنے گا اس آدمی کا جسے جہنم کا لباس پہنایا جائے گا، اور صرف لباس ہی نہیں، نیچے جو بستر ہوگا وہ بھی جہنم کی آگ کا، اور یہیں بس نہیں بلکہ جہنم سے ایک دروازہ، ایک کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جائے گی، جہاں سے گرم ہوا اس کی طرف آنا شروع ہو جائے گی۔ اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، زیادہ حرارت والی ہے۔ اور پھر قَالَ وَيُزَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ
حتی تختلف فیہ اضلاعہ، پھر اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں مزید کچھ الفاظ اس طرح کے بھی ہیں: ثم یقیض لہ اعمی ابکم معہ مرزبۃ من حدید، پھر اس پر ایک اندھا گونگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ایک بھاری گرز ہوتا ہے. اندھا بھی اور گونگا بھی فرشتہ جس کے پاس ایک بھاری گرز ہوتا ہے. لو ضرب بہا جبل لصار ترابا، وہ جو گرز ہے اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، مٹی مٹی ہو جائے. قال فیضربہ بہا ضربۃ یسمعها ما بین المشرق والمغرب الا الثقلین، پھر وہ اسے اس کے ساتھ چوٹ مارتا ہے جس کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ مشرق و مغرب کے درمیان ساری مخلوق سنتی ہے. اس گرز کے ساتھ اس کو مارا جاتا ہے. وہ ایسا گرز ہے کہ پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ مٹی مٹی ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے. فَيَصِيرُ تُرَابًا، پھر وہ خود مٹی مٹی ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. قَالَ ثُمَّ تُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ، پھر اس میں دوبارہ روح لوٹائی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. آگ کا لباس، آگ کا بستر. آج ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، آج ہمارے پاس کاروبار کے لیے وقت ہے، فری وقت، فضول گپیں ہانکنے کے لیے، موبائل پر گھنٹوں وقت ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. نماز پڑھنے کے لیے 10 منٹ کے لیے ہم مسجد میں نہیں آ سکتے. اور اللہ اور اس کے رسول نے جو عذاب بتائے ہیں نا، یہ کوئی محض ڈرانے کے لیے نہیں ہے، ایسے ہی ہوگا. اور عذاب قبر کی ایک اور شکل، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء خسف بہ فہو یتجلجل فی الارض الی یوم القیامۃ. بخاری مسلم کی حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تکبر سے اپنی چادر ٹخنوں کے نیچے گھسیٹ رہا تھا، ٹخنوں سے نیچے اس کی چادر تھی اور اس کو گھسیٹ کر جا رہا تھا. خسف بہ فہو یتجلجل فی الارض الی یوم القیامۃ، اسی دوران اسے زمین میں دنسا دیا گیا، وہ قیامت تک زمین میں ہی غوطے کھاتا رہے گا. زمین میں دنسایا جانا یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے. اللہ تعالی ہمیں ان عذابوں سے محفوظ فرمائے. اے اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما، قبر کے ان عذابوں سے محفوظ فرما. اے اللہ، ہمیں نمازی، پکا سچا نمازی بنا. اے اللہ، ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. عذاب کی ایک اور شکل، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لما اورج بی مررت بقوم لہم اظفار من نحاس یخمشون وجوہہم وصدورہم فقلت من ہؤلاء یا جبریل؟ قال الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جب مجھے معراج کروایا گیا، لما اورج بی مررت بقوم لہم اظفار من نحاس، میں چند ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن جو تھے وہ تانبے کے تھے، تانبے کے ناخن. ان کو تانبے کے ناخن دیے گئے تھے. یخمشون وجوہہم وصدورہم، اور ان ناخنوں سے
وہ اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ آج ہاتھ ہمارے کنٹرول میں ہے، کبھی کوئی بندہ اپنے آپ کو ہاتھوں سے نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن کل قیامت والے دن قبر میں، برزخ میں یہ ہاتھ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوں گے، اللہ کے کنٹرول میں۔ اور یہ ناخن تانبے کے اللہ بنا دے گا، اور ان ناخنوں سے وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، فَقُلْتُ مَنْ هَٰؤُلَاءِ یا جبریل، میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں، ان کو یہ سزا کیوں دی گئی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، ان کی غیبت کیا کرتے تھے، اور ان کی عزت پر حملہ کرتے تھے۔ دو جرم، غیبت۔ آج ہر کوئی گھر میں بیٹھا ہے، باہر بیٹھا ہے، دوستوں میں بیٹھا ہے، اوروں کی غیبت، اس کی برائیاں، چگلیاں۔ چند دن پہلے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ ایک عالم دین کے پاس ہم بیٹھے تھے، چائے پی رہے تھے، تو چگلیاں بھی وہ کر رہے تھے، ساتھ ایک بندہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو میں بھی وہاں بیٹھا، تو میں نے اعتراض کر دیا، میں نے کہا یہ غیبت نہ کریں، چگلی نہ کریں۔ وہ ایک عالم دین کیا جواب دے رہا ہے، کہتے چاہ دا مزہ ہی نہیں آندا جے غیبت اور چگلی نہ کریے، چاہے دا مزہ ہی نہیں آندا، یہ تو مزہ قبر چ پتہ چلے گا نا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ ساڈی بھی کوئی محفل ختم نہیں ہوندی جب تک اسی دوسرے دی غیبت چگلی نہ کریے، برائیاں نہ بیان کریے۔ یہ ناخن تانبے کے ہوں گے، اور اس سے وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہوں گے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ غیبت کرنے والے، لوگوں کی عزت پر حملہ کرنے والے۔ کتنی آسانی کے ساتھ ہم دوسروں کو بے عزت کر دیتے ہیں، کتنی آسانی کے ساتھ ہم دوسروں کی عزت کو برباد کر دیتے ہیں، ذرا شرم نہیں آتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے بیت اللہ، تو اللہ کا گھر ہے، تیری بڑی عزت ہے، بڑا اکرام ہے، تو بڑا محترم ہے، مگر ایک مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے، ایک مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے، بیت اللہ سے زیادہ ایک مومن۔ وہ بیت اللہ ہے، یہ عبداللہ ہے، اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہے، اللہ کا گھر، اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہے، عبداللہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ ہم کتنا احترام کرتے ہیں بیت اللہ کا، یہاں سے سینکڑوں میل دور ہے، ہم اس کی طرف منہ کر کے تھوکتے نہیں ہیں، ہم اس کی طرف منہ کر کے پیشاب نہیں کرتے، ہم اس کی طرف ٹانگیں نہیں کرتے۔ اتنا ادب، اتنا احترام کرنا چاہیے، مگر ایک مومن جو ہمارا ساتھی ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا محلے دار ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہم اس کی عزت برباد کرنے میں ذرا سی دیر بھی نہیں لگاتے، جس کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، غیبت سے بھی محفوظ فرمائے، اور دوسروں کو بدنام کرنے سے بھی محفوظ فرمائے۔ مزید انشاءاللہ اسی موضوع پر آئندہ خطبہ میں بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عذاب قبر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔